جن کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارے یہ کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، یہ وہ ہیں جن کے گھر میں جبریل آیا کرتے تھے۔ یہ کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، یہ وہ ہیں جن کے گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ یہ کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، ارے یہ تو وہ ہیں جن کے گھر سے ہمیں شریعت ملی ہے، جن کے گھر سے ہمیں دین ملا ہے۔ شام کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے لوگوں کے اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین گرامی، سید السادات، فخر السادات، جگر گوشہ مصطفیٰ، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں جمعۃ المبارک میں نے گزارش کی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا میں بانچے جانے والے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے، یا پھر حضور کی نسل کو آگے بڑھانے کی وجہ سے کرب و بلا میں تلوار لے کے نہیں تشریف لے گئے، اور بعد میں بھی شام میں بھی جب یزید کے پاس، کوفے میں ابن زیاد کے پاس حضرت امام زین العابدین تشریف لے گئے، تو وہاں بھی ابن زیاد نے بھی، یزید نے بھی کوشش کی کہ امام زین العابدین کو شہید کر دیں، لیکن آپ کی پھپھو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو منع فرمایا کہ ظالموں، ابھی تک سارا گلشن رسول اجاڑ دیا ہے، ابھی تمہارا جی نہیں بھرا، مردوں میں ایک ہی تو امام زین العابدین رہ گئے ہیں، تم ان کو بھی شہید کرنا چاہتے ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں موجود تھے کہ یزیدیوں میں ایک کے ساتھ بحث ہو گئی۔ اس نے کہا جی بغاوت کی وجہ سے تمہیں کچل ڈالا گیا، تم ختم ہو گئے، تمہارا ذکر مٹ گیا، تمہارا نام و نشان مٹ گیا، اب تمہارا نام لیوا کوئی نہیں ہے، اب یزید کا ہی نام ہوگا، یزید کا ہی نام لیوا ہوں گے، بات بھی یزید کی ہوگی، ترانے بھی یزید کے ہی الاپے جائیں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اذان شروع ہو گئی۔ جب اذان میں آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے فرمایا یار ذرا غور تو کر، یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا تھا ذکر مٹ گیا، ختم ہو گیا، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، غور تو کر، یہ مؤذن دوبارہ دہرائے گا، اب ذرا غور سے سننا یہ کیا کہتا ہے۔ مؤذن نے جب دوبارہ کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے فرمایا بتا یہ تیرے نانے کا ذکر ہے یا میرے نانے کا ذکر ہے؟ اور فرمایا میرے نانا کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا، قیامت کے بعد جنت میں بھی میرے نانا کا ذکر ہوگا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔
میرے نانا کا ذکر ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یزید مٹ گیا، یزید کے چاہنے والے مٹ گئے، یزید کی اولادیں مٹ گئی۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے اپنا خیمہ مدینہ شریف سے باہر لگا لیا تھا کہ اب اس مکان میں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہاں وہی صورتیں نظر آتی ہیں، وہی شکلیں نظر آتی ہیں جو ہر وقت میرے پاس ہوا کرتی تھی۔ لوگ آتے، وفد آتے، بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے، پھر امام زین العابدین کے پاس چلے جاتے، دین سیکھتے۔ بڑے بڑے لوگ آتے امام زین العابدین سے دین سیکھتے، آپ انہیں قرآن سکھاتے، حدیث سکھاتے، شریعت مصطفیٰ سکھاتے، قانون مصطفیٰ سکھاتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، یار جنہوں نے امام حسین کی گود میں بیٹھ کے پڑھا، اس سے بڑھ کے پھر عالم کون ہو سکتا ہے؟ جس نے نواسۂ رسول حسین کی گود میں بیٹھ کے پڑھا، امام حسن مجتبیٰ کے گود میں بیٹھ کے پڑھا، مولا علی کی گود میں بیٹھ کے پڑھا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس شخصیت کی گود میں بیٹھ کے جس نے پڑھا، اس کے علم کا عالم پھر کیا ہوگا؟ لوگ آتے تھے، وفد کے وفد آپ سے ملنے آتے۔ امام محمد باقر جو آپ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وفد آیا اور ان میں سے ایک شخص بولا، اس نے میرے والد گرامی سے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ کہا اخبرنی عن الصدیق، اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ اس کا سوال تھا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابی بکر کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، آپ ان کی شان بیان کرتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ بتائیے۔ امام زین العابدین نے سر انور اوپر کیا، آپ نے فرمایا یار پہلے اپنا سوال تو ٹھیک کر لے، کو بولنے کی تمیز تو سیکھ لے، بولا کیسے جاتا ہے، سوال کیسے کیا جاتا ہے، پہلے سوال تو ٹھیک کر لے۔ محرم شریف کے شروع میں نا میں نے بھی بتایا، سارے علماء بتاتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت کے ساتھ پیار کتنا تھا۔ اب ذرا اہل بیت کا پیار صحابہ سے بھی دیکھیے، اہل بیت کا پیار ذرا صحابہ سے بھی دیکھیے۔ صحابہ کا پیار تو آپ نے سنا کہ ابو بکر کیسے پیار کرتے تھے، عمر کیسے پیار کرتے تھے، عثمان غنی کیسے پیار کرتے تھے، باقی صحابہ کرام کیسے اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے تھے، اہل بیت صحابہ سے کیسے پیار کرتے ہیں یہ بھی دیکھو۔ اس نے کہا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کیا کہتے ہیں ابو بکر کے بارے میں۔ امام زین العابدین سید ہے، سید زادے ہیں، ان کی رگوں میں خون رسول ہے۔ آپ فرمانے لگے او سوال کرنے والے، پہلے اپنا سوال ٹھیک کر، بولنے کی تمیز سیکھ پہلے۔ اس نے کہا جی کیا ہوا، میں نے تو ابو بکر کے بارے میں سوال کیا ہے، آپ ابو بکر کے بارے میں مجھے بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عن الصدیق تسأل، وہ جو صدیق اکبر ہیں ابو بکر، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ آپ جانتے تھے نا سوال کرنے والا کیسا ہے، بھئی اللہ نے جن کو نظر دی ہوتی ہے نا وہ جان لیتے ہیں کہ سوال کہاں سے کر رہا ہے۔ یہ بولنے والا اندر سے مریض تو نہیں ہے، بولنے والا اندر سے بیمار تو نہیں ہے، یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے، اس کا بولنے کا سوال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ویسے اگر دل میں نفرت نہ ہو نا، صدیق کہنے سے دل میں نفرت نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، یا کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو نا صدیق کہنے سے، تو پھر ابو بکر کہا جا سکتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی صرف ابو بکر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ابو بکر کہا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ جب دل میں تکلیف نہ ہو، کوئی دل بیمار نہ ہو نا، تو پھر ابو بکر کہہ دیں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہے۔ لیکن جب دل بیمار ہو نا
تو پھر صرف ابو بکر نہیں، یہ سید زادے نے ہمیں بتایا ہے، یہ حضور کے بیٹے نے ہمیں بتایا ہے، یہ حسین کے لخت جگر نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عن صدیق تسأل، وہ جو صدیق اکبر ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اندر سے بیمار تھا نا، پھٹ پڑا، پھر وہ بغض اندر والا باہر آیا، وہ اندر جو غلاظتیں تھی وہ باہر آئیں، کہنے لگا تو سمیہ صدیق، اے زین العابدین تم بھی ان کو صدیق ہی کہتے ہو، تم بھی ان کو صدیق کہتے ہو؟ امام زین العابدین یہ ہوتے ہیں سید، یہ ہوتے ہیں اہل نظر، یہ ہے خون رسول۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کیا کہتا ہے کہ میں ان کو صدیق کہتا ہوں کہ نہیں کہتا؟ فرمایا ان کو صدیق پتہ کس نے کہا؟ فرمایا ان کو تو صدیق سماہ صدیقان من ہوا خیر منی، فرمایا ان کو تو صدیق اس نے کہا جو مجھ سے بھی کروڑہا مرتبہ افضل ہے، یعنی رسول اللہ ان کو میرے صدیق کہنے سے تو وہ صدیق نہیں تھا، یعنی میں کہوں گا تو صدیق ہے، میں نہیں کہوں گا تو صدیق نہیں ہے۔ ارے ان کو میں نہیں، ان کو تو اس ہستی نے صدیق کہا ہے جو مجھ سے کروڑہا مرتبہ افضل ہے، اور پھر ان کے بعد مہاجر اور انصار صحابہ نے ان کو صدیق کہا ہے۔ فرمایا صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، اور پھر آپ نے فرمایا تیری ناک خواہ کالود ہو، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ان کو صدیق نہیں مانتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کہا۔ فرمایا تو بھی ان کو صدیق مان لے، اذهب جا فاحبہما، ان دونوں کے ساتھ پیار کر۔ کون؟ ابو بکر عمر۔ فرمایا ان دونوں کے ساتھ پیار کر تو ہوگا کیا؟ فرمایا جا چلا جا، بلکہ آگے فرمایا تولاہما، ایسا پیار کر کہ ان دونوں کی محبت میں تو دیوانہ ہو جائے، ابو بکر و عمر کی محبت میں تو دیوانہ ہو جائے، ایسا پیار کر۔ تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا جب تو حشر میں جائے گا نا، قیامت والے دن جائے گا، اگر تو نے محبت کی ابو بکر عمر سے، قیامت والے دن جب تو جائے گا تو کسی چوکی پر فرشتوں نے اگر تجھے روکا، کسی جگہ پہ فرشتوں نے تجھے روکا، ففی عنقی، تو میری گردن میں رسی ڈال لینا، تو میری گردن میں کپڑا ڈال لینا، یعنی تیرا سارا بوجھ میرے اوپر ہے، میں تجھے اتھارٹی دے رہا ہوں، تجھے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ اگر کسی گناہ کے سبب تجھے روکا بھی گیا نا تو زین العابدین تجھے جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ تو پیار تو کر ابو بکر عمر سے۔ تو انہوں نے سکھایا کہ ابو بکر و عمر کے ساتھ بھی پیار لازمی اور ضروری ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا آپ کہہ لیں محمد بن حنفیہ، یہ مولا علی کی دوسری بیوی سے بیٹے تھے، محمد بن حنفیہ امام حسین کے بھائی لگے تو امام زین العابدین کے چچا لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں بھی بیعت کرنا شروع کر دی کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، اور ادھر سے امام زین العابدین کے بھی ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ محمد بن حنفیہ کو پتہ چلا کہ لوگ میرے ہاتھ پہ بھی بیعت کر رہے ہیں، اور ادھر سے میرے بھتیجے میرے بیٹے زین العابدین کی ہاتھ پہ بھی بیعت کر رہے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ امام زین العابدین کے پاس گئے، کیا زین العابدین آؤ؟ کہا کدھر جانا ہے؟ کہا کعبے میں چلتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں ساتھ لے گئے، حجر اسود کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ ہم حجر اسود سے پوچھتے ہیں کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، کس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیے؟ حجر اسود کیا ہے بھلا؟ جنتی پتھر ہے، وہ تو دنیا میں بھی بولتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن بھی بولے گا، قیامت والے دن بولے گا، گواہی دے گا، مولا یہ دور سے آیا تھا، مجھے آ کے چوما تھا، میرے ساتھ ہونٹ لگائے تھے، لب لگائے تھے، تو اس کو بخش دے۔
حضور نے فرمایا اللہ اس کی سفارش مان کے تو بخش دے گا۔ تو جس رسول نے اس حجر اسود کو عظمت عطا کی پھر ان کی سفارش کا کیا کہنا۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی شفاعت عطا فرمائے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا بھائی آؤ چلتے ہیں کعبۃ اللہ میں چلتے ہیں، وہاں جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے حجر اسود کو پکار کے کہا حجر اسود بتا میں خلافت کا اہل ہوں کہ نہیں، میرے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں؟ حجر اسود سے آواز نہیں آئی۔ کہا زین العابدین میرے بھتیجے ہو، میرے بیٹے، اب تم حجر اسود کو پکارو۔ امام زین العابدین نے حجر اسود کو پکارا اور کہا حجر اسود بتا میں خلافت کا اہل ہوں کہ نہیں۔ حجر اسود میں حرکت پیدا ہو گئی۔ حرکت پیدا ہوئی تو حجر اسود نے بول کے کہا آپ کے ہی ہاتھ پہ بیعت ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے پھر جس ہستی نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ محمد بن حنفیہ تھے۔ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ہمارے اندر رنجشیں نہیں ہیں، ہمارے اندر عداوتیں نہیں ہیں، بغض نہیں ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہیں ہمارے اندر، ہم تو اہل بیت ہیں، آپس میں بھی پیار کرتے ہیں، سب کو پیار کی دعوت دیتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کعبہ شریف میں عبد الملک بن مروان کا بیٹا، اس کا نام تھا حشام، وہ کعبہ شریف میں ایک دن آیا طواف کرنے کی غرض سے کہ کعبہ شریف کا طواف کروں۔ ولی عہد تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، آگے اس نے بادشاہ بننا تھا، سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا ہے۔ کہتا ہے میں کعبہ شریف میں آیا تو کعبے میں بڑا رش تھا، بڑی بھیڑ تھی کعبۃ اللہ میں، لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، میں ولی عہد تھا، میں کعبے میں آیا تو میں آگے نہیں جا سکا رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، پیچھے پیچھے میں نے طواف شروع کیا تو وہاں بھی رش زیادہ تھا، مجھے غصہ بڑا آ رہا تھا۔ یہ حشام کہتا ہے مجھے غصہ بڑا آ رہا تھا کہ میں ولی عہد ہوں، حاکم وقت کا بیٹا ہوں، میرے لیے کسی نے راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ کہتے میں کبھی چلتا کبھی رک جاتا، طواف کرتے کرتے طواف کے بعد بڑی مشکل سے طواف کیا، طواف کے بعد میرا ارادہ بنا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ کہتا ہے حجر اسود کے قریب گیا تو رش بڑا تھا، بوسہ دیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ تو اس نے پھر اپنی کرسی منگوائی، کرسی منگوا کے زمزم کے کنویں کے پاس اس نے کرسی رکھ دی اور کعبۃ اللہ کی رونقیں دیکھنے لگا۔ اچانک یہ کیا دیکھتا ہے کہ امام زین العابدین کعبہ شریف میں آئے، بیت اللہ شریف میں امام زین العابدین آ گئے، کوئی غلام ساتھ نہیں ہے، کوئی بندے پیچھے نہیں ہے کہ ہٹ جاؤ بھائی، ہٹ جاؤ پیر صاحب، ہٹ جاؤ بھائی ہٹ جاؤ، کوئی بندے نہیں ہیں ساتھ، اکیلے امام زین العابدین ہیں، کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں، سر نیچے کیا ہوا ہے، جھکایا ہوا ہے امام زین العابدین نے، سر نیچے کر کے کعبۃ اللہ کے قریب یوں آئے نا، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، آگے سے ہٹ گئے لوگ ہٹتے گئے حتیٰ کہ امام زین العابدین دیوار کعبہ کے بالکل پاس آ گئے، ساتھ آ گئے کعبہ شریف۔ آپ نے طواف کیا تو لوگ آگے سے ہٹتے گئے کہ امام زین العابدین کو تکلیف نہ ہو۔ اب حشام کو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ میں ولی عہد بھی ہوں، بادشاہ کا بیٹا بھی ہوں، میرا ابا بادشاہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن لوگوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا، میرے لیے راستہ ہی نہیں بنایا لوگوں نے۔ وہ نہ بیٹھا بڑا بلبلا رہا تھا غصے سے۔ امام زین العابدین نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ کعبہ شریف کا طواف کیا، پھر آپ نے ارادہ کیا حجر اسود کے بوسے کا۔ آپ جو حجر اسود کے پاس گئے سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، الگ ہو، کسی نے آواز نہیں دی کہ ہٹ جاؤ بھی ہٹ جاؤ، نہیں کوئی آواز نہیں۔ انہوں نے دیکھا نواسہ رسول آ گیا ہے تو لوگ پیچھے ہٹ گئے سارے کے سارے۔ امام زین العابدین نے اکیلے حجر اسود کو بوسہ دیا، تحمل کے ساتھ بوسہ دیا، چوما حجر اسود کو، دعا مانگی، سر جھکائے ہوئے کعبۃ اللہ سے باہر نکل گئے۔ حشام کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، جیسے ایک بندہ بیٹھا ہے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، حشام کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایسی حشام کی طرف منہ کر کے اس نے پوچھا
یہ کون تھا یہ بندہ؟ جب کو میڈیا کا دور تو تھا نہیں وہ سارے جانتے ہوں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، سب نے تصویر دیکھی ہو، نام تو سنا ہوتا بہت سارے لوگوں نے امام زین العابدین کا، سب نے دیکھا کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے پوچھا یہ کون تھا؟ حالانکہ ہشام جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ ہشام نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ ہشام کے ساتھ عرب کا بہت بڑا شاعر فرزدق بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے فی البدی امام زین العابدین کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا۔ ہشام کے پاس ہی کھڑا ہو کے قصیدہ پڑھا، اور قصیدہ تھا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، حالانکہ یہ تو وہ ہیں جن کو زمین و آسمان جانتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، حالانکہ یہ وہ ہیں کہ اگر ہشام بھی نماز میں ان پہ درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہشام بھی اگر نماز میں ان پہ درود نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں پوری ہوتی۔ یہ کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، ارے یہ وہ ہیں جن کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارے یہ کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، یہ وہ ہیں جن کے گھر میں جبریل آیا کرتے تھے۔ یہ کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، یہ وہ ہیں جن کے گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ یہ کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، ارے یہ تو وہ ہیں جن کے گھر سے ہمیں شریعت ملی ہے، جن کے گھر سے ہمیں دین ملا ہے۔ ہشام کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے میری بےزتی کر دی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو آواز دی پکڑو اس کو، جلدی کرو، قید کر دو۔ فرزدق کو قید کر دیا گیا، بیڑیاں پہنا کے فرزدق کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کسی شخص نے جا کے امام زین العابدین کو بتایا، آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا مولا وہ تیرے محبوب اور تیرے محبوب کی آل کی محبت میں جیل میں گیا ہے، تو کرم فرما اس کو رہائی عطا فرما۔ ایک آدھ دن کے بعد فرزدق کو رہائی مل گئی۔ امام زین العابدین کو خبر ملی، آپ نے غلام کو بھیجا، آپ نے فرمایا یہ 2000 دینار ہیں، یہ جاؤ جا کے فرزدق کو تحفے کے طور پہ دے کے آؤ کہ تم آل نبی کی محبت میں جیل میں گئے ہو، تو یہ تحفہ قبول کر لو ہم سے۔ جب غلام لے کے فرزدق کے پاس گیا، اس نے کہا جی میں تو یہ نہیں لیتا، کیونکہ میں نے جو کچھ کہا ہے حضور اور حضور کی آل کی محبت میں نے کہا ہے، میں نے ان اشرفیوں کے لیے، ان دیناروں درہم و دنانیر کے لیے تو میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تو نہیں ان کے لیے قصیدہ کہا تھا، میں نے تو حضور کی محبت میں کہا تھا۔ غلام لے کے واپس آ گیا، فرمایا اس کو بلا کے لے آؤ۔ فرزدق کو بلا کے لایا گیا، کہا فرزدق یہ لے لو۔ کہا حضور میں نے تو آپ کی محبت اور حضور کی محبت میں اشعار کیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا مجھے علم ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم نے درہم و دنانیر کے لیے نہیں، حضور کی اور حضور کی آل کی محبت میں اشعار کہے تھے اور جیل میں گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو سید زادے دے دیتے ہیں نا وہ پھر واپس نہیں لیتے۔ فرمایا اب یہ تجھے لینا ہی پڑے گا، اب تم اس کو لے ہی لو۔ امام زین العابدین آپ کا سارا گھرانہ، سخی گھرانہ، جرت و بہادری والا گھرانہ، سیدھی اور سچی بات کر دینے والا گھرانہ، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان سید زادوں کا صدقہ اللہ ہم پہ رحم